بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہم کہیں نہیں جانے والے، ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے۔ امریکی وزیر دفاع۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران میں طالبات کو صرف خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ اس نشئی کا نشہ ختم ہو چکا، اس کو کوئی سنبھالے۔ روس کی فتح سے نیٹو کا یقیناً شیرازہ بکھر جائے گا۔ امریکہ میں غذائی بحران شدید شکل اختیار کر گیا۔ الطاف حسین کے بعد عمران خان کی بھی زبان بند، جبکہ مریم آزاد۔ کچرے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام والے پیپرز اٹھانے والے بچے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں اردن میں پڑاؤ کیا ہے اور ایران روس عسکری تعلقات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اپنے علاقائی اتحادیوں کو اس بات کا اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ امریکہ علاقے میں طویل عرصے تک قیام کے اپنے عہد پر قائم رہے گا۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بے بنیاد اور فرسودہ الزامات لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران جو کر رہا ہے وہ بقول ان کے ناقابل تصور ہے۔ ایران یوکرین میں اپنے ڈرون استعمال کر کے مزید تجربہ کار ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات علاقے کے لیے کسی طور اچھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روس ڈرون ٹیکنالوجی کے بدلے ایران کو دوسری ٹیکنالوجیز دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران نے یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے روس کو ڈرون طیارے فراہم کیے ہیں۔ حالانکہ ایران اس طرح کے دعووں کو دوستوں سختی سے مسترد کر چکا ہے۔ ہم نے بارہا کہا ہے اور اپنے اتحادیوں کو بھی اطمینان دلایا ہے کہ ہم اس علاقے میں طویل عرصے تک رہیں گے۔ یہ ایک اہم خطہ ہے، نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ لوئڈ آسٹن اردن کے بعد مصر، مقبوضہ فلسطین اور اسرائیل کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ ان کے حالیہ دورے کا مقصد چائنا امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں خطے میں اپنے اتحادی کی سلامتی کے حوالے سے مطمئن کرنا ہے۔ امریکہ نے 3,400 فوجی اہلکار مغربی ایشیا کے مختلف علاقوں میں چھوڑ رکھے ہیں، جبکہ مصر، اردن اور اسرائیل سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ امریکہ نے خلیج فارس کے علاقے میں متعدد فوجی چھاؤنیاں بھی قائم کر رکھی ہیں۔ ایران اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے خطے کو درپیش خطرات کے نام نہاد دعوے مغربی ایشیا میں امریکہ کی عسکری موجودگی کا اصل بہانہ ہے، اور امریکہ کافی عرصے سے ایرانو فوبیا مہم کے ذریعے خطے میں اشتعال پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ ایرانو فوبیا کے بہانے ایک جانب خطے میں اپنی ناجائز فوجی موجودگی کا جواز فراہم کرنے میں مصروف ہے، تو دوسری جانب اربوں ڈالرز کے ہتھیاروں کی فروخت سے بھاری منافع بھی کما رہا ہے۔ امریکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہتھیار فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ حقیقت دوستو یہ ہے کہ خلیج فارس میں امریکہ کی فوجی موجودگی اور اس کے اشتعال انگیز اقدامات ہی خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خطے میں امریکہ کے دو اہم اتحادی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن میں تباہ کن جنگ میں مصروف ہیں۔ صہیونی حکومت بھی شام کے خلاف آئے دن حملے کر رہی ہے، جبکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی مسلسل دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے ایرانو فوبیا مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نیا بہانہ گڑھا ہے کہ ایران اور روس ناقابل تصور حد تک ایک دوسرے کے ساتھ فوجی اور دفاعی تعاون کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام زہر کے معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس نے ملک کے درجنوں اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو تقریباً 4 مہینے سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب کئی سال پہلے پیش آنے والا ایک ایسا ہی معاملہ ذہنوں میں آ گیا ہے۔ 2014 میں بھی ایران کے شہر اصفہان نے خواتین کے خلاف اسی طرح کے حملوں کی ایک لہر دیکھی تھی۔
اس وقت درجنوں لڑکیوں کو تیزاب کا استعمال کرتے ہوئے حملوں کی لہر کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہر اس عورت کو دہشت زدہ کرنا مقصود تھا جو خواتین کے لباس پر عائد سخت قوانین کی خلاف ورزی کرتی تھیں۔ ہزاروں ایرانیوں نے دارالحکومت تہران میں پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے اور اصفہان میں سٹی کورٹ کے سامنے خواتین کے ایسے واقعات کے خلاف مظاہرے بھی کیے تھے۔ ان واقعات میں 17 افراد کے چہرے جھلس گئے تھے اور ایک عورت جان سے چلی گئی تھی۔ ایران میں طویل عرصے سے ان خواتین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مکمل پردے کی پابندی نہیں کرتی۔ 2014 میں ان حملوں کی تحقیقات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی اور نہ ہی کسی حملہ آور کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی منظرنامے کو آج پھر ملک میں دہرایا جا رہا ہے۔ اب استعمال شدہ مواد میں کچھ فرق ہے، تاہم ان دنوں منظرناموں میں محرکات ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا مقصد طالبات اور لڑکیوں کو ڈرانا ہے۔ خاص طور پر ستمبر کے وسط میں نوجوان خاتون مہیسہ امینی کی موت کے بعد ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں میں خواتین کی بھرپور شرکت کے بعد خواتین میں جابرانہ پابندیوں کے خلاف ایک لہر پیدا ہوئی ہے۔ یہ خواتین لازمی پردے کے خاتمے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کئی خواتین کارکنوں نے الزام لگایا ہے کہ زہر دینے کے پیچھے حکمراں مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایران میں لڑکیاں اب جبری پردے کے خلاف لڑنے کی قیمت زہر کا نشانہ بن کر چکا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزارت داخلہ نے معاملے کو نرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تحقیقات میں جن طلباء کا معائنہ کیا گیا ان میں کسی زہریلے یا خطرناک مادے کی موجودگی کا انکشاف نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 90% شکایات کلاس روم میں پائے جانے والے اضطراب اور خوف کی وجہ سے تھی۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاگل خاں ہمیں ایسی دلدل میں پھنسا گیا ہے، اب بڑی مشکل سے پار لگیں گے۔ دوستو، اس نشئی کا مزید کہنا تھا کہ ایک بیوقوف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا جس نے ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسے کوئی سمجھ نہیں تھی۔ پاگل خان نے ملک کا خانہ خراب کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان واپس وہاں جانا چاہتا ہے جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاگل خان ہمیں ایسی دلدل میں پھنسا گیا کہ بڑی مشکل سے ہی ہم اب پار لگیں گے، لیکن لگیں گے ضرور۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بھی وہ سیاست میں ون ڈے کرکٹ کھیل رہا ہے، لیکن میں نے عزم کر رکھا ہے کہ ملک کو مسائل سے نکالوں گا اور ہر قیمت پر نکالوں گا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ، جاپان، برطانیہ بھی دیوالیہ ہو گئے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ یہ عارضی مشکل ہے۔ وہ وقت آئے گا جب ملک کی بہتری کے فیصلے صرف ہم کریں گے۔ پاکستان میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، ہم نے صرف ان سے فائدہ ہی لینا ہے۔ دوستو، لگتا ہے کہ اس نشئی کا نشہ ختم ہو چکا ہے۔ نشئیوں سے گزارش ہے کہ اس کی کچھ مدد کر دیں۔ یوکرین جنگ میں یوکرین کی شکست کی صورت میں امریکہ بہت آسانی کے ساتھ یوکرینی صدر کو فراموش کر دے گا۔ جنگ ویتنام میں بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملی تھی۔ امریکہ کے بارے میں عالمی رائے عامہ کی ذہنیت پوری طرح تبدیل ہو چکی ہے۔ اس جنگ میں روس کی فتح کے بعد یوکرین کی مسلح افواج پوری طرح تباہ ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں نیٹو کا بھی شیرازہ بکھر جائے گا، کیونکہ یورپی عوام کو سرِ انجام یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امریکہ نے ان پر جنگ مسلط کروائی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ جنگ کے آغاز سے ہی مغربی ممالک یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جنگ اب آہستہ آہستہ روس اور مغربی ممالک کے مابین ایک نئی جنگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ CNN نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں عام شہریوں کو غذا اور خوراک کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے کورونا امداد منقطع کیے جانے سے امریکہ میں کم آمدنی والے گھرانوں کو خوراک کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ امریکہ میں لاکھوں گھرانوں کو غذا کی فراہمی میں حکومت کی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ حکومت نے کورونا دور میں فراہم کی جانے والی خوراک کی امداد کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔
جس کی بنا پر امریکہ کی 32 ریاستوں میں 1,60,00,000 سے زائد گھرانوں کو مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اخراجات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں خوراک تقسیم کرنے والے 75% مراکز نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے غذائی امداد کا سلسلہ بند کیے جانے سے بھوک میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ الطاف حسین کے بعد عمران خان کی بھی زبان بند کر دی گئی ہے۔ کیا اگلا نمبر اب مریم نواز کا ہوگا؟ اداروں پر تنقید کرنے والے عمران خان پہلے سیاستدان نہیں۔ الطاف حسین، نواز شریف، آصف علی زرداری نے اداروں کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ مریم نواز انتہائی غلیظ زبان سے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کیا عمران خان پر پابندی سے ملک کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پیمرا نے عمران خان کی تقاریر، گفتگو اور بیانات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان میں دوستو، کوئی قدرتی آفات ہو یا سیاسی بھوچال، مدد کے لیے ہمیشہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے پاک آرمی کی ہی طرف دیکھا جاتا ہے۔ اب پاکستان کا ہر سیاستدان سیاست میں فوج کے کردار کا مخالف نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں یہ سچ بھی مشہور ہے کہ ہمارے سیاستدان اقتدار میں ہوں تو پاؤں پکڑتے ہیں اور اپوزیشن میں ہوں تو گریباں۔ مجھے کیوں نکالا کہ موجود نواز شریف نے وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد پہلے ہاسپٹل بستر پر قبضہ کیا، لیکن لندن کی فضا میں پہنچتے ہی آخری سانسیں لینے والے نواز شریف کے جسم میں نئی جان آ گئی اور انہوں نے عسکری قیادت کو شدید تنقید اور تضحیک کا نشانہ بنایا۔ الطاف حسین ہو، نواز شریف یا ذوالفقار علی بھٹو، سب نے فوج کے گملوں میں پرورش پائی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان سیاستدانوں نے اقتدار سے ہٹنے کے بعد اپنے محسنوں کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ مان لیا کہ نواز شریف کا عسکری قیادت سے گہرا اور قریبی تعلق رہا، لیکن مریم نواز نے بھی اداروں کی تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب عمران خان اقتدار کھونے کے بعد ایک بار مخالفین کی صف میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ وہ عمران خان جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر سیاسی اور عسکری قیادت کے ایک پیج کے دعوے کرتے تھے، وہی عمران خان جو جنرل باجوہ کے نام کی مالا جپتے نہیں تھکتے تھے، آج ان کے کورٹ مارشل کے مطالبات کر رہے ہیں۔ ماضی میں الطاف حسین کو اداروں پر تنقید کے لیے سب سے زیادہ شہرت حاصل رہی، لیکن الطاف حسین کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ نواز شریف جب حد سے بڑھے تو ان کا گلا بھی گھونٹ دیا گیا اور اب عمران خان کی آواز بند کر دی گئی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم نواز نے اداروں کی تذلیل اور تضحیک نہیں کی؟ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر سب کے لیے ساتھ یکساں سلوک بھی ہونا چاہیے۔ اکثر دوسروں کی مدد کرنا اور انہیں خوشی دینا آسان نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر ایک نوجوان کو صارفین خوب پسند کر رہے ہیں، کیونکہ نوجوان نے کچھ ایسا کیا جو کہ سب کو حیران کر گیا۔ صارف نے کچرا چننے والے بچوں کو ایک ایسا تحفہ دیا جو انہیں خواب معلوم ہو رہا تھا۔ نوجوان کے ساتھ یہ چھوٹے بچے کچرے میں موجود اخباروں اور اللہ رسول کے نام والے پرچوں کو اٹھاتے ہیں۔ کچرے سے جس پیپر پر اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہو اسے اٹھا لیتے ہیں۔ ان غریب بے سہارا بچوں کو اس نوجوان نے سب سے پہلے کپڑے دلائے۔ نئے کپڑے لینے کی خوشی ایسی ہی تھی کہ چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر جوتے دلائے۔ جوتے لینے کے بعد نوجوان نے بچوں کے بال بنوائے، انہیں KFC لے جا کر کھانا کھلایا اور ساتھ پارک میں ان کے ساتھ وقت گزارا۔ اس نوجوان کی ٹیم کا حصہ یہ چھوٹے بچے جنہیں نوجوان نے پورا لطف اندوز کیا، سب کو ایک پیغام دے گیا کہ بانٹنے سے نہ صرف بڑھتا ہے بلکہ دلی سکون بھی ملتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔